सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा कैरियर का आगाज करने वाला रबा सदी तक पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह रहा। अहमद नदीम कासमी के वहमो गुमा में भी न होगा कि उनका तहरीर करदा अफसाना गंडासा पाकिस्तानी फिल्मी सनत की शनाख्त बन जाएगा। इस अफसाने पर मबनी एक ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन ने 70 की दिहाई के अवाइल में पेश किया था, जिसमें मरकजी किरदार मुनव्वर सईद ने अदा किया था। फिर इसी अफसाने को हिदायतकार हसन अस्करी ने वहशी जट की शक्ल में पर्दा सीमी पर मुंतकिल किया। ये फिल्म न सिर्फ पंजाबी ज़बान की एक रुझान साज फिल्म साबित हुई, बल्कि उसने फिल्म के हीरो सुल्तान राही को भी एक नया जन्म अता किया। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था और वो 24 जून 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घराने ने रावलपिंडी में ही सकूनत अख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। सुल्तान राही को छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। इसी शौक के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। सुल्तान राही के समाने निगार जाहिद अकासी के मुताबिक उनका पहला ड्रामा शबनम रोती रही था, जिसमें उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था। पाकिस्तान टेलीविजन के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार बताते हैं कि उन्होंने अपने ज़माने तालिब इल्मी में ओपन एयर थिएटर में सुल्तान राही को एक ड्रामे में अदाकारी करते देखा था। उनके बकौल सुल्तान राही के उस उर्दू ड्रामे को देखने के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि दुरुस्त शीन काफ के साथ नुस्तालीक उर्दू बोलने वाला ये नौजवान एक रोज खून आलूद गंडासों और गोलियां लगाती कलाशन कोफों वाली जदाल और कताल से भरपूर पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार बनेगा। इस ड्रामे के बाद उन्हें फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार मिलना शुरू हुआ। ये वो जमाना था जब फिल्मी सनत पर संतोष कुमार, दर्पण, लाला सुधीर, मजहर शाह और इलियास कश्मीरी की हुक्मरानी थी। ये बड़े फनकार थे और सुल्तान राही सिर्फ एक्स्ट्रा जो ज्यादातर फाइटर का किरदार अदा करते थे। सुल्तान राही अच्छे किरदारों के हसूल के लिए जद्दोजहद करते रहे। ऐसे में जब उनकी मुलाकात हिदायतकार अशफाक मलिक से हुई तो उन्होंने सुल्तान राही से साफ साफ कह दिया कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते, मगर सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। बागी, हीर सियाल और चंद दीगर फिल्मों में एक्स्ट्रा का किरदार अदा करने के बाद उन्हें एम सलीम ने अपनी पंजाबी फिल्म इमाम दीन गुहाविया में एक मुख्तसर सा किरदार अदा करने की दावत दी। उसी ज़माने में उनकी चंद दीगर फिल्में भी रिलीज़ हुईं, जिनमें जुम्मा जंजनाल, चाचा जी, हातम ताई, भाइयां बाज न जोड़ी, जंगू, सरवा साईं, जिंदगी के मेले और हीरा वगैरह के नाम शामिल हैं। मगर इन सब में उनके किरदार मामूली और कदरे गैर अहम थे। 1971 में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने उन्हें अपनी फिल्म बाबुल में एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ और फिर उन्होंने पलट कर पीछे नहीं देखा। 1972 में हिदायतकार असलम डार ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार अदा करने की पेशकश की। असलम डार इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए सावन को लेना चाहते थे, जो इसी साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकजी किरदार अदा कर चुके थे। कहा जाता है कि सावन ने असलम डार से यह किरदार अदा करने का बहुत ज्यादा मुआवजा मांगा। चुनाचे असलम डार ने इस किरदार के लिए सुल्तान राही को मौका देने का फैसला किया। फिल्म बशीरा पंजाबी जबान की एक रुझान साज फिल्म कहलाती है। इस फिल्म की कामयाबी से सुल्तान राही के लिए कामयाबी की नई राहें खुल गईं। उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए कहानियों के किरदार लिखे जाते रहे और अगली रबा सदी तक वो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह बने रहे। 1975 में हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फिल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकजी किरदार के लिए उनकी नज़र सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर
طور پر بدل دیا۔ ممتاز فلمی مورخ عارف اقبال نے لکھا ہے کہ 1972 سے پہلے پنجابی زبان کی فلمیں عموماً سماجی موضوعات پر بنائی جاتی تھیں اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا۔ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی اور غنڈے بدماش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ 1979 میں پاکستانی فلموں میں ایک اور انقلاب آیا جب 11 فروری 1979 کو ریلیز ہونے والی فلم ساز سرور بھٹی اور ہدایت کار یونس ملک کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابیوں کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس فلم کی نمائش ایک ایسے زمانے میں ہوئی جب جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ عروج پر تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ عدالت عالیہ میں چل رہا تھا۔ اس فلم میں سلطان راہی نے ایک نیک سیرت انسان کا اور مصطفیٰ قریشی نے ایک شیطان صفت شخص کا کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا نے اپنی کتاب پاکستانی سینما میں ثقافت کی جیلی نمائش میں لکھا ہے کہ فلم مولا جٹ میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے درمیان بڑے تیکھے جملوں کا تبادلہ جاری رہا۔ فلم میں نوری نت کا لہجہ ضیاء الحق کا جیسا مکارانہ، جبکہ مولا جٹ کا واش گاف اور انصاف کا طالب لہجہ پھانسی پر لٹکا دیے گئے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جیسا تھا۔ یہ فلم اس وقت کے ملکی سیاسی حالات کا استعارہ تھی۔ ضیاء الحق نے اس فلم کی نمائش پر پابندی لگوانے کی کوشش کی لیکن سرور بھٹی کسی نہ کسی طرح عدالت سے سٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ فلم باکس آفس پر اس قدر ہٹ ہوئی کہ اس کی نمائش مسلسل 2.5 سال تک جاری رہی۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے اس فلم کو دیکھنے کے لیے بار بار سینما گھروں کا رخ کیا۔ اگلے 9 برس تک ضیاء الحق برسر اقتدار رہے اور اس دوران سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی ایسی سینکڑوں فلموں کا مرکزی کردار بنی رہی جن میں تشدد اور ظلم و زیادتی کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا رہا کہ ناظرین کو وحشی فوجی آمریت کے ہاتھوں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں معمولی لگنے لگیں۔ پاکستانی سینما پر اب پنجابی فلموں کا بلا شرکت غیر راج تھا۔ اب سلطان راہی فلم سازوں کے لیے ایک ایسا ہیرا بن چکا تھا کہ ہر کوئی اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت لگا کر اسے حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف نظر آنے لگا۔ سلطان راہی کو فلموں میں غیر فطری کردار میں پیش کر کے فلم سازوں نے اپنی تجوریاں تو بھر لیں مگر ایک فنکار کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کے اعلیٰ اور مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہیں دی گئی بلکہ اس کی ضرورت کو محسوس تک نہیں کیا گیا۔ معروف کہانی نویس ناصر ادیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے 25 سال تک صرف ایسی فلمیں لکھیں جو ایک جملے میں تینوں چھڈاں گا نہیں کے ارد گرد گھومتی تھیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان راہی کو اپنی ہر فلم میں یہ جملہ ضرور کہنا ہوتا تھا۔ سلطان راہی نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، بیشتر فلموں میں ان کا کردار یکسانیت کا شکار تھا مگر اس کے باوجود چند فلمیں ایسی تھیں جن میں انہوں نے چونکا دینے والے کردار ادا کیے۔ ایکشن فلموں کے بے تاج بادشاہ سلطان راہی نے 1967 میں فلم حاتم طائی میں سامری جادوگر کے معاون کے طور پر کام کیا۔ 1972 میں فلم زندگی کے میلے پہلی اردو فلم تھی جس میں سلطان راہی ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے۔ 1975 کی فلم شریف بدماش میں سلطان راہی نے پہلی بار مصطفیٰ قریشی کے ساتھ کام کیا تھا۔ اس مشہور زمانہ جوڑی کی 200 سے زائد مشترکہ فلمیں تھیں۔ 1976 کی فلم راستے کا پتھر میں سلطان راہی نے ٹائٹل رول کیا تھا اور پس منظر میں یہ گیت تھا میں ہوں راستے کا پتھر میرا نصیب ٹھوکر۔ اس گیت کو اخلاق احمد نے گایا تھا۔ اسی سال سلطان راہی نے بطور فلم ساز اپنی واحد فلم تقدیر کہاں لے آئی بنائی تھی جس کے ہدایت کار ایک گمنام نام حسین ناصر تھے۔ سلطان راہی دیبا کے ساتھ سولو ہیرو تھے۔ یہ فلم بری طرح سے فلاپ ہوئی تھی کیونکہ اردو فلم بینوں کے لیے سلطان راہی کو ہیرو کے طور پر قبول کرنا مشکل تھا۔ ایکشن فلموں کے ایک خوفناک ہیرو ہونے کے باوجود 1979 کی ایک اشارتی فلم عورت راج میں سلطان راہی نے ایک نرم و نازک عورت کا روپ دھارا تھا اور شرم و حیا کی اداؤں کے ساتھ ساتھ ناچ گانا اور کامیڈی بھی کی تھی۔
سلطان راہی کے قتل کے بعد جو پہلی فلم آئی وہ اکو 10 نمبری تھی۔ 1987 کی فلم بازی پہلی پنجابی فلم تھی جس میں اردو فلموں کی عظیم اداکارہ شبنم نے سلطان راہی کے ساتھ ہیروئن کے طور پر کام کیا تھا۔ وہ ایک فراخ دل اور مخیر شخص تھے۔ بہت سے ہنرمندوں کے گھروں کے چولہے ان کی دریا دلی کی وجہ سے جلتے تھے۔ انہوں نے ایورنیو اسٹوڈیو میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی جو اپنی نوعیت کی واحد مسجد ہے۔ وہ ایک اچھے قاری بھی تھے۔ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ایک سماں بندھ جاتا تھا۔ سلطان راہی ایک بہت سادہ مزاج انسان تھے۔ انہوں نے انور مقصود کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وہ کھانا بھی زمین پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اور سوتے بھی زمین پر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زمین سے بہت زیادہ محبت ہے، میں زمین کو ہمیشہ زیادہ ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے جانا اسی کے نیچے ہے۔ سلطان راہی نے مجموعی طور پر 804 فلموں میں کام کیا جن میں 756 فلمیں نمائش پذیر ہوئیں۔ ان میں سے 538 فلمیں پنجابی زبان اور 157 فلمیں اردو زبان، 5 پشتو اور 1 سندھی فلم شامل تھی۔ ان کی 50 سے زیادہ فلمیں ڈبل ویرین تھیں۔ ان میں سے 430 فلمیں ایسی تھیں جن کے ٹائٹل رول سلطان راہی نے ادا کیے تھے۔ ان کے قتل کے وقت ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ سلطان راہی کی ان 800 سے زیادہ فلموں میں 28 فلمیں ڈائمنڈ جوبلی، 54 فلمیں پلاٹینیم جوبلی اور 156 فلمیں سلور جوبلی تھیں۔ ایک زمانے میں سلطان راہی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ 12 اگست 1981 کو ان کی 5 فلمیں شیر خان، ملے گا ظلم دا بدلہ، اتھرا پتر، چن وریام اور سالہ صاحب ایک ہی روز نمائش پذیر ہوئی تھیں جنہوں نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ 9 جنوری 1996 کی بات ہے۔ سلطان راہی اسلام آباد میں امریکہ کا ویزا لگوانے کے بعد جی ٹی روڈ سے واپس لاہور آ رہے تھے۔ ان کے ڈرائیور حاجی احسن ان کے ساتھ تھے۔ گجرانوالہ بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا۔ حاجی احسن جیک لگا کر ٹائر بدلنے میں مصروف ہو گئے کہ 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے سلطان راہی کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ سلطان راہی ڈاکوؤں کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے گھبرا کر فائر کر دیا۔ یوں گولی سلطان راہی کا جبڑا چیرتی ہوئی دماغ سے پار ہو گئی۔ ڈاکو فرار ہو گئے اور حاجی احسن مختلف گاڑیوں کو روکنے کے لیے اشارے کرتے رہے مگر کوئی بھی گاڑی نہ رکی۔ حاجی احسن نے کسی نہ کسی طرح قریبی پیٹرول پمپ پر پہنچ کر پولیس کو وقوع کی اطلاع دی۔ سلطان راہی کے جسد خاکی کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پنجاب پہنچا دیا گیا۔ سلطان راہی کے قتل کی خبر گجرانوالہ شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور اس کے پرستار جوک در جوک ہسپتال پہنچنا شروع ہو گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلطان راہی کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی۔ ان کے اہل خانہ امریکہ میں تھے۔ ان کے آنے کا انتظار کیا گیا اور 14 جنوری 1996 کو انہیں لاہور میں شاہ شمس قادری کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔